بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے۔ گزشتہ آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے اصول اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے مطابق تہذیب الاخلاق، اس کے 5 اصول بیان فرمائے۔ گزشتہ آیت میں 2 اصول کا ذکر ہوا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر آن مومن کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم۔ دوسرا اصول تھا واشکروا لی ولا تکفرون، ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ گنتی سے باہر ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں تم سب مل کر میری نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو لہذا وقتی طور پر کوئی حالات آ جائیں تو اس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، بلکہ کیا کرے، یا اللہ اس حال پر بھی تیرا شکر ہے، تو میری حالت اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے، اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر حالت میں لوگ دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے اس حال پر بھی، تو شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا اصول وہ ہے صبر۔ استعینوا بالصبر، مشکلات، پریشانیاں اور تکالیف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جزئی نسخہ بتایا ہے۔ اس کا پہلا جز یہ ہے کہ استعینوا بالصبر، پھر صبر کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ الصبر علی المصیبت، والصبر علی الطاعہ، والصبر عن المعصیہ، یہ 3 شعبے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس ایک شعبے کو تو صبر کا شعبہ سمجھتے ہیں، اسی کو صبر سمجھتے ہیں، باقی دونوں کو صبر کا معنی ہے رکنا۔ تو پہلا شعبہ کہ الصبر عند المصیبہ، صبر علی المصیبہ، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس پر صبر کر۔ اور الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر پہلی وہلت میں ہے،
ورنہ تو انسان رو دھو کر ایک نہ ایک وقت صبر تو آ ہی جانا. ادھر شکوہ کیا, ادھر کیا, اس کو بتا, اس کو بتا, اس کو بتا, بتا 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 کر تھک ہار کر, اچھا جی پھر تو ہونا ہی ہونا ہے. نہیں, جیسے مصیبت آئی ہے اس کو اندر ہی اندر برداشت کر لینا اور کہنا کہ یہ میرے رب کی طرف سے, یہ اللہ کی طرف سے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی بھی مصیبت ہو, جیسی بھی تکلیف ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, ہر قسم کی مشکلات ہوں, ان میں فوراً اللہ کی طرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ مشکل اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کو حل بھی اسی نے کرنا ہے. پریشانی اس کی طرف سے آئی ہے, اس پریشانی کو دور بھی اسی نے کرنا ہے. تو جب پریشانی اللہ کی طرف سے ہے تو بے وقوفی نہیں ہے کہ میں لوگوں سے کہتا پھروں, جبکہ وہ بھی خود کیا ہیں, محتاج ہیں, بے نیاز صرف وہی ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. تو پہلا شعبہ کہ جب بھی مصیبت تکلیف آئے اس پر صبر کرے. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, باز خواہی داشتن گر داغہائے سینہ را, گاہے گاہے باز میں خواہ قصہ پاری نہ را. شاعر کہتا ہے اگر آپ کا دل چاہے کہ ذرا دل کے پھپولے پھر تھوڑے سے جل اٹھیں تو ذرا انبیاء کے حالات تو پڑھ کر دیکھیں کہ ان پر کیا گزرا ہے, کیا کیا حالات ان پر آئے ہیں, کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں, کیسی کیسی تکلیفوں سے ان کو گزرنا پڑا ہے. ہمارے ہاں ہم پر تو اللہ نے کوئی تکلیف, کوئی امتحان ڈالا ہی نہیں, کوئی پریشانی آئی ہی نہیں ہے. ان کے مقابلے میں جیسے جیسے مشکلات سے ان کا سامنا, تو فرمایا کہ کیا ہے, صبر علی المصیبہ. دوسرے نمبر پر صبر, الصبر علی الطاعہ, اپنے نفس کو نیکی پر روکے رکھنا. نفس نہیں چاہتا کہ میں نیکی کروں, نفس نہیں چاہتا کہ میں محنت سے کماؤں, وہ چاہتا ہے آرام سے حرام کھاؤں, آرام سے حرام بہت آسان ہے, حلال کے لیے حلال ہونا پڑتا ہے, ایسا نہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو حلال ہونے کے بعد, اس کی مثال ہمارے استاد دیتے تھے, شکاری جب شکار کرتا ہے اور شکار کے لیے نکلتا ہے تو شکار اتنا آسان نہیں. کئی گھنٹے بھوکا پیاسا مارا پھر رہا ہے, لیکن جب شکار کر لیتا ہے پھر اس شکار کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ محنت سے کماتے ہیں اور پھر وہ محنت کا پھل کھاتے ہیں, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جو حرام کا لقمہ جاتا ہے اس سے پیٹ بھرتا ضرور ہے پر سکون نہیں ملتا, سکون نہیں ہوگا. آپ جتنے بھی حرام خور ہیں, کسی کی زندگی دیکھ لیں, چاہے اسباب راحت بہت ہوں گے, آسائش کے وسائل بہت زیادہ ہوں گے, لیکن ان سے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. اگر وہ اپنی حالت بتا دیں تو آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے. ہم تو بظاہر کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ جی کوٹھیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, ہوں بھا ہے, ہر قسم کی آسائش ہیں, وسائل ہیں, لیکن اندر دیکھیں اندر کی حالت کیا, وہ کہیں گے یار کچھ نہ پوچھے, یہ سب کچھ لے لو سکون دے دو,
سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلا کر کیا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفس کو طاعت پر، نیکی پر روکنا کہ نہیں نیکی کرنی، نیکی کرنی ہے، نفس نہیں چاہتا نماز پڑھوں، اور نماز کے لیے یہ صبر ہے، الصبر علی الطاعہ۔ جہاد آسان کام ہے؟ ہاں؟ جہاد آسان کام ہے؟ سر ہتھیلی میں رکھنا ہے؟ جی ہاں، جب ایک گولی یہاں سے گزرتی ہے، دوسری گولی وہاں سے گزرتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ایمان کیا ہے۔ 10 روٹیاں ڈکار کر پھر گئے جی ایمان بنتا ہے؟ ایمان نہیں بنتا ہے۔ الصبر علی الطاعہ، نیکی پر اپنے آپ کو روکنا۔ اور تیسرا شعبہ صبر کا ہے الصبر عن المعصیہ، نفس چاہتا ہے برائی کروں، آپ کہتے ہیں نہیں کرنا، روکنا اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانیوں سے، چاہتا ہے کر لے، نہیں کرنا، یہ صبر ہے۔ جب یہ صبر ہوگا تو پھر قیامت کے دن رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی، این الصابرین، کہاں ہیں بھائی وہ صبر کرنے والے؟ کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کو ایک محدود اجر ملے گا، روزے والے کو ایک محدود اجر ملے گا، حج عمرے والے کو ایک محدود، لیکن جس نے تکالیف پر صبر کیا ہوگا، جس نے بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، جس نے پریشانیاں برداشت کی ہوں گی، لوگوں کی خاندانوں کی باتیں سنی ہوں گی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا ہوگا، یہ آپ کی عمر ہے۔ اچھا بھلے آپ کی، وہ ہماری پرانی مسجد تھی، یہاں پر ایک خاتون آئی، ان کی میاں بیوی کا ذرا مسئلہ تھا، تو میں بیٹھ گیا، میں نے کہا جی بتائیں۔ وہ خاتون کے الفاظ سنے سر، کہنے لگے دیکھو یہ جانگلی بنا ہوا ہے، اس کی بہترین پرسنالٹی تھی اور میں اس پہ فخر کیا کرتی تھی، داڑھی رکھ کے پتہ نہیں کیا مولوی بن گیا یہ۔ غصہ تو مجھے بڑا آیا، لیکن میں نے کہا کہ اسی جانگلی کے سامنے آ کر اپنا رونا دھونا کر رہی ہیں آپ، کسی پرسنالٹی والے کے پاس جائیں نا، مسئلہ پھر بھی اسی جانگلی کے پاس لے کر آئی ہو۔ اور انہیں قاری صاحب آپ نے برا منا لیا، اور میں نے کہا برا نہیں منا، کیا میرے منہ پہ مجھے جانگلی کہہ رہی؟ حالت یہ ہو گئی ہے، یہ باتیں سننی پڑیں گی جی، یہ کیا ہے مولویوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، یہ یوں ہو گیا ہے، یہ اب مسجد میں ٹائم دیتا ہے، یہ جائز ناجائز کا خیال رکھتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، یہ ساری باتیں ان پر کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ رب نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آج دنیا بھر کی حکومتیں اسی پر کہ امریکہ بدماش کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں بندے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو حالات پر صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ تیرے حالات میں یہ وقتی طور پر یہ آزمائش امتحان ضرور ہے، لیکن انجام آپ ہی کا بہترین ہوگا، ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہ پہلا نسخہ ہے تمام پریشانیوں اور تکالیف کے ختم ہونے کے لیے۔ دوسرا والصلاۃ ہے، نماز، یہ چوتھا اصول ہے تہذیبی اخلاق کا، اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم،
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے، پریشان حالوں کے پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، حلال کی کمائی میں برکتیں عطا فرما. اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. جزاکم اللہ.